اللہ نے فرمایا بھی مارنا نہیں, انہیں تیری خدمت بڑی کی تھی, تے قسم بھی پوری کر, جھاڑو لے لے. سبحان اللہ. کی جھاڑو بندیاں دے ہاتھ بھی ہونا چاہیے. تسی سارا بیبیاں نوں پھڑا چھڑیا, ادوں دا پھر ہی ہوندا, ساڈے تے پھر ہی ہوندا. ایوب علیہ السلام نے پھڑ لیا, اندے 100 تیلے سن, ایک باری ماریا تے 100 دی قسم ہے. ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ صحت کے بعد کہ آپ کے یہ دن اچھے ہیں یا بیماری والے دن اچھے ہیں, تو ایوب علیہ السلام کہنے لگے بھائی شفا اللہ کی نعمت ہے, قدر کرنی چاہیے, پر جو مزہ بیماری میں تھا وہ مزہ شفا میں نہیں ہے. سبحان اللہ. اب وہ کیا مزہ ہے؟ تو فرمان لگے جب میں بیمار تھا نا, اللہ روزانہ میرا نام لے کے پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے. سبحان اللہ. ایوب تیرا کیا حال ہے. جب اللہ میرے نام لیتا تھا تو مجھے ساری دردیں بھول جاتی تھی. اللہ. اب شفا مل گئی ہے تو اللہ پوچھ نہیں رہا, تو وہ مزہ نہیں ہے. شفا میں وہ مزہ. تو والانفسی, میں تمہارے جانوں پر بھی لاؤں گا یہ معاملات. والثمرات, تمہارے کاروبار میں بھی اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن, اوپر نیچے ہوتا رہے گا, گھبرانا نہیں ہے, یہ میری ترتیب ہے. اگر میں تمہیں اونچا ہی اونچا رکھوں تو تم تو فرعون بن جاؤ گے, کسی سے سلام بھی نہ لوگے. تمہیں کبھی کبھی نیچے بھی کرتا ہوں کہ غریبوں کی قدر معلوم ہو سکے, تمہیں محروموں کی قدر معلوم ہو سکے. والثمرات, اور والثمرات سے مراد اولاد بھی ہے. جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے اور وہ صبر کر لے, ایک حدیث اور یاد آ گئی, اور وہ 40 سال کے بعد بھی اگر اپنی اس مصیبت کو یاد کر کے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد بھی یہ پڑھنے پر اسے مصیبت کے پہلے لمحے والا اجر عطا فرما دیتا ہے. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا, صرف میری امت کو عطا فرمایا. آپ نے فرمایا یہ اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا, اگر دیتا تو اللہ یعقوب علیہ السلام کو دیتا, کہ انہوں نے کہا یا صفا علی یوسف, ہائے افسوس میرا یوسف, ہائے افسوس میرا یوسف. اگر اس کو مل جاتا تو وہ ہائے یوسف نہ کہتا, وہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور نے فرمایا اگر کسی نبی کو ملنا ہوتا تو اللہ یعقوب کو دیتا, پر اس کو بھی نہیں دیا, اللہ نے مجھے دیا ہے اور میری امت کو دیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو ملک الموت سے اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی تو نے؟ کہتا ہے جی اللہ کر لی. پھر اللہ دوبارہ پوچھتا ہے تو نے میرے بندے کے دل کے پھول کو توڑ لیا ہے؟ کہتا ہے اللہ توڑ لیا ہے. اور میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے پھر کیا کہا یا اللہ اس نے تیری تعریف کی ہے, کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا, اور اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ فرماتا ہے پھر جاؤ جنت میں میرے اس بندے کے لیے ایک محل تیار کرو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد, تعریفوں والا گھر. بولیے تعریفوں والا گھر. تو اللہ کہتا ہے میں ساری چیزوں سے آزماؤں گا, اور جو پکے رہے صبر کریں گے, من الخوف, خوف سے آزماؤں گا, والجوع, بھوک سے آزماؤں گا, ونقص من الاموال, مالوں میں کمی کر کے آزماؤں گا, والانفس, تمہارے جان سے بھی تمہیں آزماؤں گا, والثمرات, اور تمہارے پھل آل اولاد ان سب کے ذریعے سے آزماؤں گا, وبشر الصابرین, جو صبر میں رہے میرے نبی انہیں خوشخبریاں عطا فرما دیں. اب یہ صبر والے کون ہیں؟ الذین, وہ لوگ, اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان پر کوئی آتی ہے مصیبت, قالو, وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بھائی یہ جو کچھ گیا ہے یہ تھا ہی اللہ کا. بولیے یہ تھا ہی اللہ کا, اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اور ہم نے بھی وہیں جانا ہے, یہاں نہیں رہنا. اللہ کہتا اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ ہیں وہ لوگ جن پر تیرے رب کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں. اب صلوات کا مطلب خصوصی رحمتیں, برکتیں, ورحمت, اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو پکے ہدایت یافتہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. مصیبت سے ویسے تو پناہ مانگنی چاہیے, جب آ جائے تو پھر پکے رہنا چاہیے, حتی الامکان کوشش کریں. میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے سامنے 2 کام ہو تو اس کو کرو جو آسان ہو,
جو آسان، اور جب دو مشکلیں سامنے ہوں اور تیسرا راستہ نہ ہو تو چھوٹی مشکل کو اپناؤ، بڑی سے بچو، بولیے بڑی سے بچو، پر جب آ جائے تو پھر ڈٹ جاؤ، پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر ودعوانا